پھر آیت نمبر 113 ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی ہیں۔ یہاں پہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ محض یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دو طرح کی سوچیں ہیں، نظریے ہیں، کیونکہ یہود جو تھے ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، معلومات بہت زیادہ تھے، احکام بہت زیادہ تھے، وہ اس طرح کے پڑھی لکھی قوم تھی۔ جبکہ نصارہ جو تھی ان کا علمی معاملہ اتنا نہیں تھا، احکامی معاملہ اتنا نہیں تھا، مگر ان میں روحانیت بہت زیادہ تھی۔ جیسے وہ لو آف گاڈ کی بہت بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، چیریٹی کی بات کرتے ہیں۔ عموماً عیسائیت مذہب میں یہ چیز بہت زیادہ غالب ہے، اور یہ دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو علم پہ بہت فوکس کرتی ہے اور وہ روحانیت کو اگنور کرتی ہے، دوسری جماعت ایسی ہے جو روحانیت پہ بہت زور دیتی ہے مگر وہ علم کی نفی کرتی ہے۔ تو گویا کہ جو مذہبی اختلاف ہے دراصل میں یہ دو سوچوں کا اختلاف ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے ہیں، لہذا یہ رویہ آج امت میں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف علم کے اوپر زور دے رہا ہے اور وہ اس کو روحانیت سے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف عبادات کے اوپر زور دیتا ہے اور اس کو علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن اور دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ صرف عبادات ہوں، علم نہ ہو تو بھی گمراہی ہو جاتی ہے، اگر علم ہے اور عبادات نہیں ہے تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اس بات سے منع کرتا ہے کہ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ مساجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے اور مسجدوں کے اندر خرابی کرے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی عبادت خانہ ہے، چاہے وہ یہودیوں کا سینیگاگ ہے یا کرسچنوں کا چرچ ہے یا مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ وہ جگہ تھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور یہاں آ کے انسان روحانی سکون محسوس کرتا تھا، اس کو ہدایت ملتی تھی۔ لیکن جن لوگوں نے مساجد کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اور دنیا کے مقاصد کے لیے، کاروبار اور فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو گویا کہ مخلوق کی ہدایت اس سے کٹ گئی، مخلوق ان جگہوں سے سکون ملنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو گویا کہ مساجد کا جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے اور اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے یا اس کو صحیح راستہ نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ مسجد اپنا مقام کھو چکی ہے۔ اور آج ہماری مساجد کا حال دیکھ لیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ ممبر و محراب پہ جو ہے وہ اختلافات کو بیان کیا جاتا ہے، امت کو کاٹا جاتا ہے، انہیں مشتعل کیا جاتا ہے، ہدایت کی بات نہیں کی جاتی، توبہ کی بات نہیں کی جاتی، قرآن کی خوبصورتی کو نہیں سنایا جاتا، اختلافی مسائل کو سنایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ مسجدیں جو ہدایت سے خالی ہیں، گویا کہ وہ مسجدیں خراب ہو گئی ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، جبکہ انہیں یہ بات زیب دیتی تھی کہ وہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ جو ہیں وہ داخل ہوں، کہ مسجد بنا کس سے ہے؟ سجدہ سے بنا ہے، اور سجدہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ سر کا جھکا دینا۔ تو گویا کہ وہ جگہ جہاں پہ سر کو جھکایا جاتا ہے تو یہ ظرف مکاں بن کے جو ہے وہ مسجد بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جگہ جہاں کے آ کے انسان اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے، جہاں سکون محسوس کرتا ہے اور جہاں انسان کو صرف روحانیت کے لیے جانا چاہیے تھا، وہ مساجد جو ہیں اور وہ عبادت خانے جو ہیں وہ آج ان چیزوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے ایک انسان کے اندر مایوسی آتی ہے کہ اگر مساجد ایسی ہو گئی ہیں تو ہم کہاں جائیں؟